بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کو میں ایک جن کا واقعہ سناتا ہوں۔ شہر مکہ شریف میں ولید کافر کے پاس سونے کا ایک بت تھا جس کو وہ اپنا دیوتا مانتا تھا اور اس کی پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہو گئی اور وہ بولنے لگا۔ ولید اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بت کہہ رہا تھا، اے لوگو، محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں، ان کی بات ہرگز نہ ماننا۔ ولید بہت خوش ہوا، گھر سے نکل کر اپنے دوستوں سے ملا اور کہا، مبارک ہو، آج دیوتا بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ یہ سن کر بہت سے لوگ ولید کے گھر آئے تو ان لوگوں نے بھی بت کو دیکھا کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہی بولی بول رہا ہے۔ سب کافر اس نئے واقعہ سے خوش ہوئے۔ ولید نے اعلان کرایا۔ دوسرے دن بہت بڑا مجمع ہوا۔ کافروں نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھیجی کہ آپ آ کر دیوتا کا بیان سن لیں۔ چنانچہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بت کے پاس پہنچے تو بت اس طرح بولنے لگا، اے مکہ والو، خوب جان لو کہ پیارے مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کا قول سچا ہے اور ان کا دین برحق ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، لہٰذا عقل سے کام لو اور اس سچے رسول کے غلام بن جاؤ۔ بت کا یہ بیان سن کر ولید جھنجلا اٹھا اور اپنا دیوتا اٹھا کر زمین پر دے مارا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لانے لگے تو راستہ میں ایک سبز پوش گھوڑ سوار حضور کے سامنے آیا۔ اس کے ہاتھوں میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ حضور نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ بولا، حضور، میں جنات کی قوم میں سے ایک جن ہوں اور میں سرکار کا غلام اور مسلمان ہوں۔ طور پہاڑ پر رہتا ہوں، میرا نام مہین ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے گھر سے باہر گیا ہوا تھا۔ آج جب میں اپنے گھر واپس آیا تو دیکھا گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا، تم سب کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے بتایا، ایک کافر جن کا نام مصفر ہے، وہ کل مکہ گیا تھا۔ وہاں اس نے ولید کے بت میں گھس کر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کی ہے اور آج پھر گیا ہے تاکہ بت میں گھس کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرے۔ گھر والوں سے یہ بات معلوم کر کے مجھے اس کافر جن پر سخت غصہ آیا۔ میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں ہی قتل کر دیا۔ پھر آگے بڑھ کر ولید کے بت کے اندر گھس گیا۔ یا رسول اللہ، آج بت سے جو آواز نکلی ہے وہ میری ہی آواز تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سن کر خوشی کا اظہار فرمایا اور اپنے اس غلام جن کے لیے دعا فرمائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کو میں ایک جن کا واقعہ سناتا ہوں۔ شہر مکہ شریف میں ولید کافر کے پاس سونے کا ایک بت تھا جس کو وہ اپنا دیوتا مانتا تھا اور اس کی پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہو گئی اور وہ بولنے لگا۔ ولید اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بت کہہ رہا تھا، اے لوگو، محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں، ان کی بات ہرگز نہ ماننا۔ ولید بہت خوش ہوا، گھر سے نکل کر اپنے دوستوں سے ملا اور کہا، مبارک ہو، آج دیوتا بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ یہ سن کر بہت سے لوگ ولید کے گھر آئے تو ان لوگوں نے بھی بت کو دیکھا کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہی بولی بول رہا ہے۔ سب کافر اس نئے واقعہ سے خوش ہوئے۔ ولید نے اعلان کرایا۔ دوسرے دن بہت بڑا مجمع ہوا۔ کافروں نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھیجی کہ آپ آ کر دیوتا کا بیان سن لیں۔
چنانچہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بت کے پاس پہنچے تو بت اس طرح بولنے لگا: اے مکہ والو، خوب جان لو کہ پیارے مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کا قول سچا ہے اور ان کا دین برحق ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، لہٰذا عقل سے کام لو اور اس سچے رسول کے غلام بن جاؤ۔ بت کا یہ بیان سن کر ولید جھنجلا اٹھا اور اپنا دیوتا اٹھا کر زمین پر دے مارا۔